السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ حجاب کو لے کر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کرناٹک ہائی کورٹ نے آج بھارتی مسلمانوں کو بالخصوص اور دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم شہید بابری مسجد کیس کے بعد ایک اور بڑا جھٹکا دیا ہے۔ مسلم لڑکیوں کی طرف سے دائر کی گئی تمام عرضیوں کو خارج کرتے ہوئے کرناٹک ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ حجاب اسلام کا لازمی جز نہیں ہے۔ یاد رہے کہ مسلم لڑکیوں نے کرناٹک ہائی کورٹ میں عرضی داخل کرتے ہوئے اسکول اور کالج میں حجاب پہننے کی اجازت مانگی تھی اور 5 فروری کے سرکاری حکم کو چیلنج کیا تھا، جس پر عدالت نے سماعت کے بعد آج منگل کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ حجاب اسلام کا لازمی جز نہیں ہے۔ کئی دنوں کے احتجاج، مظاہروں، الزامات، جوابی الزامات اور یکے بعد دیگر سماعتوں کے بعد مسلم دنیا کو عدالت کے فیصلے کا بے صبری سے انتظار تھا اور طالبات کو امید تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا، مگر تازہ رویے سے نہ صرف مسلم طالبات بلکہ پوری مسلم کمیونٹی میں مایوسی چھا گئی ہے۔ بتاتے چلیں کہ عدالت کے فیصلے کے انتظار میں سینکڑوں مسلم طالبات نے اپنے امتحانات بھی نہیں دیے ہیں، جس کو لے کر مسلم طالبات کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ادھر دوسری جانب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کرناٹک ہائی کورٹ کے حجاب سے متعلق فیصلے پر سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں حجاب پر کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے سے متفق نہیں ہوں۔ فیصلے سے اختلاف کرنا میرا حق ہے اور مجھے امید ہے کہ درخواست گزار سپریم کورٹ کے سامنے اپیل کریں گے۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے علاوہ دیگر مذہبی تنظیمیں بھی اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گی۔ اس معاملے پر فیصلے کے پیش نظر کرناٹک کے اڈوپی سمیت کئی اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اڈوپی کے ضلع مجسٹریٹ نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ 15 مارچ کو ضلع کے تمام اسکول اور کالج بند رہیں گے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کرناٹک ہائی کورٹ کی جانب سے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی برقرار رکھنے کے فیصلے کو بعض درخواست گزار طالبات کے وکیل نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کرناٹک کے اڈوپی شہر سے تعلق رکھنے والی درخواست گزار کے وکیل انس تنویر نے ہائی کورٹ کا فیصلہ سننے کے بعد ٹویٹر پر اس کا رد عمل دیتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کی جانب سے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ ایڈووکیٹ انس تنویر نے ٹویٹ کیا کہ حجاب تنازع پر اڈوپی میں اپنے موکلوں سے ملاقات کی، انشاءاللہ ہم جلد سپریم کورٹ جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ طالبات حجاب پہننے کے اپنے حق کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گی۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے سخت رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مولانا عبدالحمید نعمانی لکھتے ہیں، آئین کی عطا کردہ مذہبی آزادی کو نظر انداز کر کے فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی شرعی معاملے میں غیر مسلم جج کا خلاف مذہب فیصلہ دینا ایک سوال ہے۔ ایک اور صارف مفتی عبید اللہ قاسمی نے لکھا کہ اب عدالت کو یہ بھی طے کر دینا چاہیے کہ اسلام میں کون سی چیزیں لازمی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں۔ اس کے لیے اب علماء اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ بھارت کی موجودہ مخدوش صورتحال کے وسیع تناظر میں عزیر احمد لکھتے ہیں، میں لکھتا ہوں کہ ہندو فرقہ پرست ہو چکے ہیں تو ضروری نہیں کہ فرقہ پرست صرف انہی کو مانا جائے جو واضح ہو چکے ہیں۔ لہر 2014 سے ہی چل رہی ہے۔ کل کے سیکولر آج فرقہ پرستی کی مشعل تھامے حکومت کے ہراول دستے بنے ہوئے ہیں۔ ابھی کل ہی کشمیر فائلز کے ڈائریکٹر کی جامع مسجد کے ساتھ 2012 کی تصویر وائرل ہوئی ہے، جو اس بات کو بخوبی ثابت کرتا ہے کہ ہندو اسی وقت تک سیکولر ہے جب اسے فرقہ پرست بننے کا موقع نہیں ملتا۔ عام ہندو بس یہ انتظار کر رہا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر وہ یہ دیکھے گا کہ رام راجیہ کا راستہ ہموار ہو رہا ہے تو وہ بھی جھنڈا اٹھا کر اسی میں شامل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے راہ ہموار کرے تو سیکولر ہندو اسے روکنے کے لیے آئے گا، ملک گیر تحریک شروع ہوگی، سنگ بھگاؤ کے نعرے لگیں گے اور حکومت کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ پرپوزل واپس لے تو آپ خام خیالی کی زندگی جی رہے ہیں۔ سنگھ نے جو بیج بویا تھا اب وہ اتنا تناور ہو چکا ہے کہ فی الحال اس کا تریاق ممکن نہیں ہے۔ باقی اگر آپ خوابوں کی دنیا میں جینا چاہتے ہیں تو فی الحال ملک میں سب چنگا ہے۔ آرٹیکل 370 ہٹا دیا گیا۔ فیضان مصطفیٰ صاحب چینلوں پر بولتے ہی رہ گئے کہ قانوناً اس کا ہٹانا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ وہی انڈیا سے الحاق کی بنیاد ہے، مگر ہوا کیا؟ ہیومن رائٹس کریش کر دیے گئے، پورے اسٹیٹ کو جیل میں تبدیل کر دیا گیا، انٹرنیٹ سہولتیں روک دی گئیں۔ کیا عام سیکولر ہندو کو دیکھا کہ
اس کے ہٹانے پر اپنا احتجاج درج کرایا ہو، اور اسے تو چھوڑیے، انسانی حقوق کی جو پامالی کی گئی اس کے خلاف کیا ملک میں کوئی احتجاج ہوا؟ مسلمان پھر بھی اس موضوع پر نہیں بول سکتے، بولتے ہیں تو غدار قرار دیے جاتے ہیں، مگر ہندو سیکولر ہے تو اس کی سیکولرزم یہاں آ کر متشدد نیشنلزم میں کیوں تبدیل ہو گئی؟ چلو کشمیر کے موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں، جامعہ پر حملہ کیا گیا، JNU جیسی سیکولر شناخت رکھنے والے اداروں میں کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ مسلمانوں کی لنچنگ کی گئی، اخلاق پہلو اور نہ جانے کتنے ان گنت لوگوں کو بھیڑ نے مار دیا، جھنجھوڑ دینے والی تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہوئی۔ کیا عام ہندوؤں کا دل ان ویڈیوز کو دیکھ کر پسیجا؟ کیا وہ سڑکوں پر اتر کر آئے؟ کیا انہوں نے اپنے مذہب کو متشدد بنا کر پیش کرنے والوں کے خلاف اسٹینڈ لیا؟ کیا کبھی انہوں نے گجرات، احمد آباد، بھاگلپور، ہاشم پورہ اور مظفر نگر جیسے ان گنت فسادات کا شکار ہونے والے مظلوموں کے خلاف آواز اٹھائی؟ ہمیشہ سیکولر ہندوؤں کی راہ تاکنے والے کیا اس بات کا جواب دینے کی زحمت کریں گے کہ اگر CA/NRC موومنٹ کچھ پاگل اسٹوڈنٹس نے نہ شروع کیا ہوتا اور مزاحمت کی راہ نہ دکھائی ہوتی تو کیا ان کے سیکولر ہندو آگے آتے؟ جمہوریت میں اکثریت ہی اقلیت کے حقوق کی محافظ ہوتی ہے اور یہ حفاظت خاموش رہ کر نہیں کی جا سکتی۔ مجھ پر اگر ظلم ہو رہا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود خاموشی سے دیکھ رہا ہے تو میں اس قدر بھی احمق نہیں ہوں کہ اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی نہ سمجھوں۔ یہ جو چینلوں پر TRP کی ہوڑ لگی ہوئی ہے یہ یوں ہی نہیں ہے، یہی بک رہا ہے، لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ سدھیر چودھری جیسے واہیات اینکر دن رات زہر اگلتے ہیں، مگر سیکولر ہندو نہ صرف خاموش رہتے ہیں بلکہ TRP چھپڑ پھاڑ کر آتی ہے۔ یہ سب دکھاتا ہے کہ دماغ کس قدر ہیک ہو چکا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ فی الحال 2029 تک مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ کچھ بھی تبدیلی ہوگی۔